اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح قیام اللیل میں دوسرا پارہ سماعت فرمایا ہے۔ الحمدللہ دوسرا پارہ بھی سارے کا سارا سورۃ البقرہ میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ ہمارا جو وقت ہے 6 سے 7 منٹ کوشش کروں گا اسی کے اندر بات کروں۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے شروع ہوتے ہی ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو طعن و تشنیع کی تھی۔ طعن و تشنیع کیا کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے کے بعد، مبعوث ہونے کے بعد، نماز کے فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 مہینے بیت المقدس قبلہ اول کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تو ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ یہ مدینے میں آ گئے تھے ہجرت کر کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار چہرہ بیت اللہ کی طرف اٹھایا کرتے تھے، لیکن نماز چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے بیت المقدس قبلہ اول کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ جب بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تو یہود جو قبلہ اول کو مانتے تھے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو ایک تو حسد یہ بڑا تھا، اندر سے وہ خوش تھے اور باہر سے یہ کہتے کہ دیکھو یہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، یہ بھی تو ہمارا ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو جی جو ان 16-17 ماہ میں جو صحابہ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کا کیا بنا؟ تو یہ سوال تو بنتا تھا، جس بندے کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ تو یہ سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو مذاق بنا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان 16-17 ماہ میں فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ضائع، مطلب ان کی نمازوں کو یہاں ایمان کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کیا، وہ عین فطرت اسلام پر فوت ہوئے ہیں۔ عین ان کی موت جو ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے میدانوں میں، وہ فطرت اسلام پر ہوئی ہے، اللہ کی رضا میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہی اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، اللہ تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے اور نفسوں کے ذریعے اور نفس کی کمی، مطلب کسی تمہارے پیارے کو اللہ فوت کر دے گا، اپنے پاس لے جائے گا، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ یاد رکھو ان آزمائش میں خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے پاؤں سے آگے اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی اشارہ فرمایا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر والدین دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جائیداد کسی ایک بچے کے نام لگا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بیٹوں کو دیتے ہیں اور بیٹیوں کو بالکل ان کو حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو بیٹیاں تھیں، اب بہنوں کی باری آ جاتی ہے تو بھائی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی ایسی وصیت کر جائے دنیا سے جانے والا جو ظلم پر مبنی ہے، جو کسی کا حق کھا رہی ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو اللہ کے حکم کے مطابق اس وصیت کو درست کر دے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ ذرا سی بات پہ کہتے ہیں بھائی اس نے اپنے باپ کی وصیت کو بدل دیا۔ بھائی کیا بدلا ہے؟
باپ نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا تھا، وہ تو بیٹوں کے نام لگوایا تھا، تو یہ جو ہے یہ تو بیٹیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اس طرح درستگی کرے گا نا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے، مقصد ایک ہی تھا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے متعلق تذکرہ کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ اپنی جھوٹی عزت کے بدلے اخذتہ العزت بالاسم، ان کی جھوٹی جو عزت دنیا میں بنی ہوئی ہے نا اس وجہ سے وہ اللہ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے سچ یہ ہے، حق یہ ہے، درست بات یہ ہے، لیکن دنیا کی جھوٹی عزت ان کو گناہ پر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فساد کرنے والوں کی ایک نشانی بیان کی ہے، فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو دنیا کی جھوٹی عزت کی خاطر میرے حکم کو بدلے گا اس کا ٹھکانہ بڑا ہی دردناک ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دردناک ٹھکانے سے بچائے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم جانتے ہیں شیطان کھلا دشمن ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے آخرت میں یا اللہ کے ہاں بہت ہی بہتر ہو، اور جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے ہاں ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی آیت میں، جہاد فرض ہونے والی آیت میں بیان فرمایا ہے کیوں پسند ہے ہمیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کیوں پسند ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو پسندیدہ عمل ہے وہ جہاد میں نکلنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجنا ہے، مال دینا ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور بظاہر یہ ہمیں ناپسند ہے، کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا مجھے موت آ جائے، لیکن آنی ہے، ضرور آنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے رکوع میں عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں، حیض کے مسائل بیان کیے ہیں، طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد رجوع کے مسائل بیان کیے ہیں۔ پھر جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں فرمایا ان کی مدت 30 ماہ ہے، ان کی مدت 30 ماہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی مدت ہم نے 2 سال کر دی ہے، 2 سال دودھ ماں اپنے بچے کو پلا سکتی ہے چھوٹی عمر میں، رضاعت جو ثابت ہوگی وہ 2 سال کی عمر میں ثابت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ بڑا عمر کا 20 سال کا اور کوئی عورت اس کو اپنا دودھ پلا دے اور کہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کے ہاں جائز اور درست نہیں ہے۔ وہی عمر جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ پیدا ہونے سے 2 سال کی عمر میں اگر کوئی عورت کسی بچے کو بچی کو دودھ پلاتی ہے، کم از کم 5 مرتبہ اس کو پیٹ بھر کر دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی، اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکی رکھیں، وہ جو یہ کیا کہتے ہیں جی زیب و زینت، اس سے دور رہیں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رکے رہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا تذکرہ کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت اور جلوت کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ ان کو بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے۔ تازہ ہمارے اس دور کی پچھلے سال کی تازہ ترین اس کی مثال یہ ہے، 15 اگست کو افغانستان کابل کو فتح ملی ہے
اور یہ وہ لوگ تھے جن کو نہ اچھے طریقے سے کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، اور ان کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، نیٹو افواج، قریباً 48 ممالک پر مشتمل فوج کو اللہ تعالیٰ نے سادے لوگوں سے، چھوٹی سی جماعت سے شکست سے دوچار کیا ہے۔ فرمایا کم من فیات قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، فیاتن کثیرۃ باذن اللہ، اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتے ہیں، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات